بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ اپنی خالہ کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے لیے اٹھے ہیں اور ان کو پانی کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بہت ہی سمجھدار تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ چپکے سے اٹھے اور وضو کا پانی لا کر رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وضو کا پانی کون لایا تھا؟ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور دعا دی کہ اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ بوجھ دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ کی پیدائش کے موقع پر حضرت عباس ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننھے عبداللہ کو اپنے لابدہن سے گٹھی دی اور دعا بھی دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی بہت سمجھدار، معاملہ فہم، نیک اور بہادر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ سے بہت ہی زیادہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی آپ سے بہت زیادہ مانوس تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیا کرتے تھے۔ ایک رات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عبداللہ بھی وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر پکڑ کر دائیں طرف کر لیا۔ اس طرح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر ان کو برابر میں کھڑا کر لیا، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے سے بہت گھبرا رہے تھے۔ اس گھبراہٹ میں وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد پوچھا، عبداللہ تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے برابر میں کسی شخص کا کھڑا ہونا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ کے دل میں تعظیم اور ادب کے یہ جذبات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ کوشش کرتے کہ نبی پاک کی مجلس میں رہیں۔ ایک مجلس میں حضرت عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-3 گھونٹ دودھ پیا۔ اس کے بعد آپ یہ دودھ صحابہ میں تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر کام کو دائیں طرف سے شروع کرتے۔ چھوٹے عبداللہ بن عباس کو دائیں طرف دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عبداللہ قاعدے میں تو آتا ہے، لیکن اگر تم اجازت دو تو تم سے پہلے بڑے صحابہ کو دودھ کا پیالہ دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہوں، لیکن میری یہ بہت خواہش ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں نے پیالے کو چھوا اس جگہ سے سب سے پہلے میں ہونٹ لگاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور پیالہ انہیں دے دیا۔ انہوں نے 1-2 گھونٹ اسی جگہ سے منہ لگا کر پیے جس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا تھا، پھر دوسری طرف بڑھا دیا۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی قریب رہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سا علم سیکھا اور بہت ساری دعائیں لیں۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کو نہایت ہی سمجھدار قرار دیتے تھے اور آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں کام کیسے کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 15 برس کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے وصال ہو گیا، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر سیکھا
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں آپ کو بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں بٹھاتے اور گفتگو کا موقع دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے بہت اچھے ترجمان تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں نازل کرے اور ہمیں ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔